اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح و طلاق کو کھیل نہ بناؤ۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ کھیل بنانے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود و شروط مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا عتاق کی نیت نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گے، نیت نہ کرنے کا عذر مسموع نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، ایک طلاق، دوسرے عتاق، تیسرے نکاح۔ خرج ابن مردودیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن منذر عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصد و ارادہ سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے، ایک نکاح، دوسرے طلاق، تیسری رجعت مظہری۔ ان تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد و عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا۔ اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائی، اور یاد کرو اس خاص نعمت کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تم کو دی گئی، اور اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، تمہاری نیتوں اور ارادوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اس لیے اگر بیوی کو طلاق دے کر آزاد ہی کرنا ہو تو باہمی نزاع اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچنے بچانے کی نیت سے کرو، غصہ کے انتقام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کرو۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔